بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہماری اور ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ آج مورخہ 13 مئی روز بدھ ہم لوگ سورۃ الانفال کو پھر سے کنٹینیو کریں گے۔ سورۃ الانفال کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الانفال کے 7 سبق اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں نے آپ کو 12 مرتبہ یہ بتایا ہے کہ ہماری کلاس 9 جو ہے اس میں اسلامیات کا جو سلیبس ہے وہ 3 حصوں میں منقسم ہے۔ اس میں ایک حصہ سورۃ الانفال کا ہے اور دوسرا حصہ الجزء الثانی من ہدی الحدیث احادیث کا ہے اور الجزء الثالث موضوعات مطالعہ ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے سورۃ الانفال کے 7 اسباق پڑھے تھے، سبق نمبر 1 سے لے کے 7 تک، اور احادیث ہم لوگ 1 سے لے کے 10 تک مکمل کر چکے ہیں اور موضوعات مطالعہ کے 2 اسباق پڑھ چکے ہیں اور 2 باقی ہیں۔ تو آج ہم پھر سے سورۃ الانفال کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم سورۃ الانفال کا سبق نمبر 8 پڑھیں گے۔ سورۃ الانفال کا جو سبق نمبر 8 ہے یہ آیت نمبر 59 سے لے کے آیت نمبر 64 تک مشتمل ہے۔ اس سبق کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ پہلے لفظی ترجمہ عرض کرتا ہوں، واو کا معنی ہوتا ہے اور لا کا معنی ہوتا ہے نہ۔ یحسبن خیال کریں، الذین وہ، کفروا کافر، سبقوا کہ وہ بھاگ نکلے، انہم کیونکہ وہ، لا یعجزون عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ فرما رہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر یہ نہ سمجھیں، یہ نہ خیال کریں، یہ نہ گمان کریں کہ وہ بھاگ نکلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہم لا یعجزون، وہ ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ غزوہ بدر میں تقریباً 1000 کافر شریک ہوئے تھے، اور ان 1000 میں سے جب مسلمانوں کا آمنا سامنا ہوا، جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، 70 کے قریب بڑے بڑے کافر جو تھے وہ مارے گئے اور 70 کے قریب قیدی بنا لیے گئے، پکڑے گئے۔ تو باقی کافر جو تھے وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی، لیکن اگر دیکھا جائے تو کافروں کی بہت بڑی تعداد جو تھی وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، یعنی صرف 70 کافر مارے گئے، 70 جو تھے وہ پکڑے گئے، قیدی بنا لیے گئے، باقی جو تھے وہ سارے کے سارے 860 جو تھے وہ بھاگ نکلے، بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کافروں سے خطاب فرما رہے ہیں
اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بھاگ نکلے، وہ بھاگے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خود جانے دی ہے اور انہیں سدھرنے کا ایک اور موقع عطا فرمایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح سے 70 کافر مارے گئے تھے، اللہ تعالیٰ 1000 کے لشکر کو بھی قتل کروا سکتے تھے، کیونکہ ہم لوگ بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتہ نازل کیا تھا۔ تو 1000 فرشتے کے ہوتے ہوئے ان 1000 کافروں کی کیا حیثیت ہے، اور ان کا یہاں سے بچ کر بھاگ نکلنا گویا کہ یہ ان کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ یہ لوگ شاید کے راہ راست پہ آ جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ممکن، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر ممکن یہ چاہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ راہ راست پہ آ جائے اور دنیا اور آخرت میں فلاح و کامیابی حاصل کرنے والا بن جائے۔ تو بہرحال ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے۔ جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے، تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عاجز کر کے وہاں سے نکل آئے، نہیں، بلکہ یہ بھاگے نہیں ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے بھاگنے کا موقع عطا فرمایا ہے، شاید یہ لوگ اس کے بعد راہ راست پہ آ جائیں۔ اور سورۃ الانفال کے دوسرے اسباق کے اندر پھر انہی کافروں سے خطاب ہے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو وہ آیات بھی اس بات پر دلالت کرتی ہیں، وہ بھی اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ ان کافروں کو یہاں سے بھاگنے کا موقع اللہ تعالیٰ نے خود عطا فرمایا تھا، ورنہ ان کی کیا حیثیت، یہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، کیونکہ وہ اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، واو کا معنی ہوتا ہے، اور اعدوا کا معنی ہوتا ہے مستعد رہو، تیار رکھو، لہم ان کے مقابلے میں، مستطاعتم جہاں تک ہو سکے، من قوت طاقت سے، زور سے، ومن رباط الخیل اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے، ترہبون بہ اس سے اللہ فرماتے ہیں ہیبت بیٹھی رہے گی، عدو اللہ، عدو دشمن کو کہتے ہیں اللہ، اللہ کے، وعدوکم اور تمہارے دشمن کے، وآخرین اور اس کے علاوہ، من دونہم ان لوگوں پر، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیاری کرنے کا اور ہر وقت اپنے آپ کو مستعد اور تیار رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے۔ اس زمانے کے اندر جنگ کی جو سب سے تیز رفتار سواری سمجھی جاتی تھی وہ گھوڑا ہی تھا، تو اس لیے اس کا یہاں پہ ذکر کیا۔ فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے، ہر ممکن جو ہے وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں ہر وقت جو ہے وہ مستعد رہو، تیار رکھو، اپنے آپ کو تیار رکھو۔ جنگ نہ بھی ہو پھر بھی مسلمانوں کو ہر وقت جنگی تیاری رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس کا فائدہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ، تمہاری اس تیاری سے جو اللہ کے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ ہیں تو وہ تمہارے دشمن لیکن تم ان کو نہیں جانتی، کیونکہ کچھ لوگوں کی فطرت میں ہوتا ہے منافقت کرنا، تو ایسے منافقین جو اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے اور اپنی دشمنی کو واضح نہیں کرتے، تو اللہ فرما رہے تم ان کو نہیں جانتے، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ ان کو جانتا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر قسم کے تمہارے جو ظاہری دشمن ہیں اور جو چھپے دشمن ہیں، ہر قسم کے دشمنوں پر
چاہے وہ اللہ کے دشمن ہیں، چاہے وہ تمہارے دشمن ہیں، تو ہر قسم کے جو تمہارے دشمن ہیں ان پر تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی، تمہارا رعب اور خوف جو ہے ان کے دلوں پر طاری رہے گا تمہاری تیاری کو دیکھ کر، اس لیے وہ کبھی بھی جلدی تم پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیاری رکھنے کا حکم فرمایا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے، وَمِن رِبَاطِ الْخَیْلِ، اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مستعد رکھو، تیار رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ، اس سے اللہ کے دشمنوں پر، وعدوکم، اور تمہارے دشمنوں پر، وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ ان لوگوں پر، لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم، اللہ ان کو جانتا ہے، تو ان کے دلوں پر تمہاری ہیبت بیٹھی رہے گی، تمہارا خوف اور رعب جو ہے وہ ان کے دلوں پر بیٹھا رہے گا، طاری رہے گا۔ فرمایا وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، تو کا معنی ہوتا ہے اور ما، جو تنفقو، تم خرچ کرو، من شيء، کچھ بھی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یوفا، پورا پورا دیا جائے گا، الیکم، تمہیں، وانتم، اور تمہارا، لا تظلمون، ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا کہ جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، ایک ذرہ بھی خرچ کرو گے، ایک پائی، ایک دھیلا، ایک پیسہ بھی خرچ کرو گے، تو اس کا اجر تمہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کیا جائے گا۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر مسلمانوں کو اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھنے کا حکم تھا، اور اس سے اگلی ہی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں، جب غزوہ بدر ہوا، تو یہ وہ زمانہ تھا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست قائم فرمائی، تو پھر سن 2 ہجری میں پہلا غزوہ ہوا، جسے غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر غزوہ احزاب ہوا، پھر غزوہ بدر کے بعد غزوہ احد ہوا، پھر غزوہ احزاب، پھر باقی غزوات۔ تو دراصل اس زمانے کے اندر باقاعدہ اس طرح سے جیسے آج ہمارے ملک کی ایک فوج ہے، اور ہمارے بجٹ کا ایک خاص حصہ ان کے لیے جو ہے وہ مقرر ہوتا ہے، وہ اس سے ہماری فوج کے جملہ اخراجات جو ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں، ان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنایا جاتا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی جو ہے وہ نئی بنیاد رکھی تھی، تو اس وقت باقاعدہ اس طرح کی فوج تو نہیں تھی، اور نہ ہی اس طرح کوئی اسلامی ریاست کا بجٹ تھا کہ جو اسلامی فوج کے لیے اس میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا جائے۔ تو اس زمانے کے اندر یہ جو جہاد ہوتا تھا، یا فوج کی جو ضروریات پوری ہوتی تھی، مجاہدین کے جو اخراجات، ان کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کے لیے جو اخراجات ہوتے تھے، تو یہ ریاست کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے باہمی چندے سے یہ سارے معاملات چلتے تھے۔ تو احادیث کے اندر بہت سارے ایسے غزوات ملتے ہیں، بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں، غزوات کے موقع پہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس میں پھر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی تم خرچ کرو، اور آپ آگے جا کے اگلی کلاسز میں جب جہاد کی تفصیل پڑھیں گے تو وہاں جہاد کی کئی اقسام بھی پڑھیں گے، اور ان میں سے ایک جہاد بالمال بھی پڑھیں گے، کہ جہاد بالمال یعنی اللہ کے راستے میں مال کے ساتھ مجاہدین کی، اپنی آرمی کی، اپنی فوج کی مدد کرنا، ان سے تعاون کرنا، یہ بھی جہاد کی ایک قسم کہلاتا ہے۔ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اس کا اجر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اس کا ثواب تمہیں
पूरा पूरा दिया जाएगा। वअंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारा ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं किया जाएगा। सिर्फ यहाँ जिहाद पे नहीं, वैसे भी अल्लाह फरमाते हैं जो तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे तो उसको बढ़ा चढ़ा कर वापस करना। ज़ाहिरी तौर पे तो इंसान जब अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करता है, सदका करता है, खैरात करता है, ज़कात अदा करता है, या इसी तरह से अल्लाह के रास्ते में किसी भी मसरफ में माल खर्च करता है, तो उसे ये लग रहा होता है कि शायद मेरा माल कम हो रहा है, ज़ाहिरी कम भी हो रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो माल कम नहीं हो रहा होता, बल्कि वो बढ़ रहा होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत पैदा फरमा देते हैं। तो यही मुसलमानों को तरगीब दी जा रही है अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने की, कि फरमाया वमा तुनफिकू मिन शैइन फी सबीलिल्लाह, जो कुछ भी तुम अल्लाह की राह में खर्च करोगे उसका सवाब तुमको पूरा पूरा दिया जाएगा। वअंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारा ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं किया जाएगा। फरमाया व इन जनाहू लिस्सल्मी फजनह लहा वतवक्कल अलल्लाह इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। वाव का माना होता है और इनका माना होता है अगर जनाहू माइल हो लिस्सल्मी सुलह के लिए, सुलह की तरफ, तो फजनह लहा अल्लाह फरमाने तुम भी माइल हो जाओ उनकी तरफ, वतवक्कल अलल्लाह उनकी तरफ से मुराद सुलह की तरफ, वतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखो, इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, बेशक वो सुनता है और अलीम जानता है। मुसलमानों को पिछली आयत करीमा के अंदर अपने आप को हर वक्त जिहाद के लिए मुस्तैद और तैयार रखने का हुक्म दिया गया था। तो उस आयत को पढ़ के कोई ये ना समझे कि शायद इस्लाम लड़ाई झगड़े और मार धाड़ को पसंद करता है और शायद इनका मकसद सिर्फ यही है। अल्लाह फरमा रहे ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो जिहाद की जब आप लोग तफसील पढ़ेंगे अगली क्लासेस में जाके, अगर आपको कोई सही समझाने वाला मिला तो आप लोग ये समझेंगे कि जिहाद जितनी अहम इबादत है उतना ही इसको समझना भी मुश्किल है। जिहाद होता है इलाए कलिमतुल्लाह, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। लेकिन जिहाद का माना होता है मेहनत और कोशिश, और उस मुख्तसर बताता हूँ कि उस मेहनत और कोशिश का जो आखिरी ऑप्शन है वो है लड़ाई, जिसको हम जिहाद समझते हैं। कुरान पाक में उसे क़िताल कहा गया। उससे पहले सैकड़ों मवाक़े हैं, सैकड़ों ऑप्शन हैं लोगों को समझाने के और राह रास्त पे लाने के और अपने दुश्मन से नबरदज़मा होने के। तो बहरहाल इस्लाम जो है वो लड़ाई झगड़े या मार धाड़ को पसंद नहीं करता, बल्कि इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारा दुश्मन भी जो है वो सुलह की तरफ माइल हो, तो इस्लाम भी अपने मानने वालों को इस बात का पाबंद बनाता है कि फजनह लहा, तुम भी उस सुलह की तरफ माइल हो जाओ, यानी सुलह कर लो, सुलह से इनकार ना करो। हाँ, ये जरूर है कि वो दुश्मन जो है वो सुलह के धोखे में, सुलह के चक्कर में मुसलमानों को फंसा के फिर अचानक मुसलमानों पे हमला कर दे, तो मुसलमानों का नुकसान कर दे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। अगर वो ऐसा करना भी चाहे तो तुम जो है वो सुलह अल्लाह के भरोसे पे करो, फिर भी उनसे सुलह कर लो। क्यों? कि अल्लाह ताला जो है वो तुम्हारे लिए काफ़ी है। इन जनाहू लिस्सल्मी, अगर वो लोग सुलह की तरफ माइल हों तो तुम भी सुलह की तरफ माइल हो जाओ। वतवक्कल अलल्लाह, और अल्लाह पर भरोसा रखो, इन्नहु हुवस्समीउल अलीम। वो धोखा देना भी चाहेंगे तो कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएंगे, जैसा कि अभी ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद और नुसरत फरमाई और खुसूसी मदद और नुसरत फरमाई। इन्नहु हुवस्समीउल अलीम, वो सब कुछ सुनता और जानता है। तो ये था सबक नंबर 8, और सबक नंबर 8 की भी हमने आयत नंबर 59 से लेके आयत नंबर 61 तक पढ़ लिया। बाकी इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान पाक की सही समझ और अमल की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है आपको लफ्ज़ी भी और बामुहावरा भी तर्जुमा समझ आ गया होगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मम्मी लेट तो नहीं होगी?